عجیب بات ہے، پچھلے چند سالوں کے اندر اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے، وجہ تو آپ مجھے بتائیں گے، اب عام طور پر ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا زوردار قسم کا ڈاٹا باندھے ہوئے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، پورا کور کی ہوتی ہیں۔ شروع میں تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ شاید یہ کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہ یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو بھائی کیا ہے؟ ان کا بھائی وہ مسئلہ ہے پولوشن کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے رنگت جو ہے وہ سانولی ہو جاتی ہے، اس لیے ارے بھائی مبارک ہو، تم نے اپنے چہرے کی رنگت کی وجہ سے کور کرنا اپنے چہرے کو قبول کر لیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے آگے بڑھ کر دل کی رنگت کا بھی خیال کرو۔ تم کو یہ دھواں نظر آتا ہے اور سماج کے بگڑے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والا دھواں نظر نہیں آتا، ان فلموں سے نکلنے والا دھواں نظر نہیں آتا، اس انٹرنیٹ کے پروگراموں کے ذریعے سے نکلنے والا اسموک نظر نہیں آتا، تم کو یہ پولوشن نظر آتا ہے جو ٹیمپو سے نکلتا ہے، تم کو وہ پولوشن نہیں نظر آتا جس سے پورے زمین اور آسمان گندے ہو رہے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اگر تم اپنے چہرے کو ذرا سی اس کی رنگت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پر تیار ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب تم کو صرف تھوڑی سی نیت بدل لینی ہے، کام اور کچھ نہیں کرنا۔ میں ان تمام لڑکیوں کو ایک دن میں برقع نہیں پہنانے جا رہا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نے تو خود قبول کیا اس بات کو۔ اب مجھے لگتا ہے کہ سماج کی کسی میں اچھی ویلیوز کو سامنے لانے کے لیے کسی فلم ایکٹر پر بھی تشکیل کرنی پڑے گی کہ بھئی تم ایک مرتبہ ذرا فلم میں دکھا دو، ہماری بات تو سنتے نہیں، تمہاری بات سنتے ہیں۔ تم کالر بڑھا لیتے ہو تو یہ سب کالر بڑھا لیتے ہیں، تم بال بڑھا لیتے ہو تو یہ سب بال بڑھا لیتے ہیں، تم ناخن بڑھا لیتے ہو چاہے تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہو یا نیل کٹر کوئی چرا لے گیا ہو تو یہ لوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں، تم پینٹ ڈھیلی کر لیتے ہو تو یہ ڈھیلی کر لیتے ہیں، تم پینٹ ٹائٹ کر لیتے ہو چاہے تمہارا وزن کم ہو گیا ہو تو اس لیے یا بڑھ گیا تو یہ ٹائٹ کر لیتے ہیں، تم جینس پہننے لگتے ہو تو سب جینس پہننے لگتے ہیں، اور جینس بھی شیڈڈ۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے کیا بیوٹیفل مثال دی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھینس نے چاٹ لیا ہو۔ جینس پہنے والے لوگ سوچیں گے جائیں گے کیسے اٹھ کے، جب تک میں چلا نہیں جاؤں گا سب بیٹھے رہیں گے اور پھر مجھے مسافر سے بچ جاؤں گا، بگ ایڈوانٹیج۔ ارے بابا میں کسی چیز کو حرام نہیں کہتا، لیکن جو کرو خود سوچ سمجھ کر کرو، کسی کی نقل مت کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب بات کو سمیٹتے ہوئے بالکل آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام قوموں کے افراد سے، بچوں اور بچیوں سے، خاص طور پر اپنے ملک کے بچوں اور بچیوں سے، خاص طور پر اپنے ملک کے بچوں اور بچیوں سے کہ دیکھو ذرا نئے سرے سے اپنی لائف اسٹائل پر غور کرو۔ میں جانتا ہوں ایک ہی چھلانگ میں کئی سو سال کا فاصلہ آپ سے طے نہیں کروا پاؤں گا، ایک ہی بات کے نتیجے میں پوری بات آپ کے دل میں نہیں بٹھا پاؤں گا، بالکل میں جانتا ہوں۔ اگر آج اتنی گفتگو کے ذریعے آپ اتنی بات بھی اگر تمہارا ذہن قبول کر لے، آپ اگر اس پر سیریسلی غور کرنے پر تیار ہو جاؤ کہ یقیناً موجودہ لائف اسٹائل ہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے واقعات، اس لیے ان ٹوٹلٹی ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ اس پورے مسئلے پر غور کرنا شروع تو کرو۔ سوچو کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم کس سے امیدیں قائم کر رہے ہیں وہ جو اس امیدوں کا اہل نہیں ہے۔ مانو کہ سماج میں تندرست مرد کم نظر آ رہے ہیں، بیمار مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ مانو کہ سماج میں تندرست مرد کم نظر آ رہے ہیں، بیمار مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ تسلیم کرو۔